میں بی جان کے کمرے میں چلی جاؤں؟ وہ اس کی انچہی دلہن تھی جسے اس نے صرف بی جان کی وجہ سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا، چپ چاپ نیچے کارپیٹ پر سو جاؤ اور آواز نہ نکلے تمہاری۔ وہ غصے سے بولتا لائٹس آف کرتا، بستر پر جا لیٹا، جبکہ وہ معصوم ایک طرف بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اسے خود پر کچھ رینگتا محسوس ہوا۔ وہ چیخ مارتے دوپٹہ دور اچھالتی جنید کے سینے سے جا لگی۔ پلیز مجھے بچا لے، وہ بری مونچھوں والا کاکروچ میرے اوپر چڑھ گیا۔ نگین اپنے جسم کی نرمی کو اس کے سینے سے مس کرتی اس کے جذبات جگا گئی۔ ایسے کرو گی تو کاکروچ کے بجائے تمہارے اوپر چھپکلی پھینک دوں گا۔ جنید اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے لہجے میں سختی سے منہ بولا تھا۔ چھپکلی کا نام سن کر نگین نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ اس کے بازو پر جمائے تھے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے گھبرا کر بولی تھی، نہیں نہیں، پلیز آپ چھپکلی مت چھوڑیے گا میرے اوپر۔ وہ بہت گندی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ گندی ہوتی ہے۔ میں کچھ نہیں کروں گی، پلیز اب آپ ایسا مت کیجیے گا۔ نگین، تمہیں اندازہ ہے تم کہاں پر ہو؟ نگین جو گھبراتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی جنید کی گمبھیر آواز سننے، اس نے اپنا سر اٹھا کر جنید کی جانب دیکھا تھا۔ خود کو جنید کے وجود پر محسوس کرتے ہوئے شرما گئی تھی اور اٹھ کر اس سے دور ہوئی تھی۔ سوری، وہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نگین کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، بولنے میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہی تھی۔ جب جنید نے اس کا بازو پکڑا تو اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ سو جو چپ کر کے، ورنہ آواز نہ ہے تمہاری۔ میں نیچے جا کر سو جاؤں گی۔ کہاں نہ، میں نے لیٹ جاؤ، نیچے کا کروچ ہے، وہ چلا گیا ہوگا، جنید غصے سے کہتا نگین کے سر پر تھپتھپانے لگا تھا، جب نگین کی ہلکی سی ممناہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جنید کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ نرمی سے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، اگر تم دوبارہ نیچے جاؤ گی تو وہ کاکروچ جس کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں وہ دوبارہ آ جائے گا اور پھر وہ تمہارے بازو سے ہو کر تمہارے کان کے اندر چلا جائے گا۔ اور نہیں پلیز۔ جنید اس کے کان کی لو سے اپنے ہونٹوں کو مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ نگین کے بازو سے مس ہوا تھا جس پر نگین نے گھبرا کر چیخ پڑی تھی، اور جنید اس کی حالت کا مزہ لیتے اسے اپنے قریب کرتے سر لیمپ کو بند کرتے مزے سے سو گیا تھا۔ نگین پہلے تو ڈرتی رہی، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ وہ یہاں محفوظ ہے اور اب کوئی بھی کاکروچ سے تنگ نہیں کرے گا، وہ خود بھی سکون سے جنید کے سینے پر بازو رکھتے سو چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جنید جاگ رہا ہے اور اسے اپنے قریب محسوس کر رہا ہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن جیسے ہی نگین کے چہرے پر پڑی، نگین نے کسمساتے ہوئے کروٹ بدلی تھی، مگر اپنے وجود کو کسی کے حصار میں محسوس کرتے ایک دم اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو جنید کے حصار میں قید پایا تھا، اس کی سانسیں جیسے اٹک سی گئی تھیں۔ وہ آہستہ کسی جنید کے گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک جنید اسے اپنے مزید قریب کیا تھا اور آہستہ سے اس کے کان میں بولا تھا، اگر نیچے اترو گی تو رات والا کاکروچ پھر سے آ جائے گا۔ کاکروچ کا نام سن کر نگین تھوڑا سا گھبرائی تھی۔ میں نے کہا تھا، پھر اگلی ہی پل حیرت سے بولی تھی، لیکن اب تو صبح ہوگی ہے نا، اور مجھے چینج کر کے نیچے جانا ہے۔ بیجن میرا انتظار کر رہی ہوں گی، ان کے لیے ناشتہ بنانا ہے اور انہیں دوائی بھی دینی ہے۔ اب چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، نگین معصومیت سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر جنید مسکراتے ہوئے اسے چھوڑ چکا تھا۔ میری بات سنو۔ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور بولا تھا، اگر رات والی بات کے بارے میں تم نے بی جان سے کہا نہ تو یاد رکھنا، ساتھ میں اس پورے کمرے میں کاکروچ اور چھپکلیاں چھوڑ دوں گا، پھر بیٹھی رہنا ان کے ساتھ۔ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ جنید کی بات سن کر نگین کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے، جس پر جنید غصے سے بولا تھا، خبردار، یہ آنسو تمہاری آنکھ سے باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ اب جاؤ یہاں سے، چینج کرو، نیچے جاؤ۔ اگر بی جان میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ جنید نے خلاصی پا کر نگین نے سکون کا سانس لیا تھا اور پھر الماری سے اپنے کپڑے نکالتا خود کو واش روم میں بند کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں تیار ہوتے ہوئے وہ نیچے بی جان کے پاس چلی گئی تھی، جہاں پر بی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے میری بچی، السلام علیکم بی جان۔ نگین بی جان کے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، جس پر بی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے پیچھے فکر مندی سے دیکھا تھا۔ کیا وہ جنید نہیں آیا؟ نہیں بی جان، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، مجھے یہ بتا، جنید نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ بی جان اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے
رازانہ انداز میں بولی تھی، جس پر نگین کے کانوں میں جنید کی آواز گونجی تھی۔ اگر رات کے بارے میں بی جان کو کچھ بھی بتایا نا تو بہت برا ہوگا۔ نہیں نہیں تو نہیں بی جان، انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اور مجھے کیوں کچھ کہیں گے؟ نگین نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا تھا اور پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسی دوران بی جان سے وہ کھوج لگانا چاہتی تھی کہ کہیں جنید اسے ڈانٹا تو نہیں، مگر اس کے دل میں جنید کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ نہ تو اس کے بارے میں کچھ اچھا کہہ سکتی تھی اور نہ ہی کچھ برا۔ بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتی رہی۔ بی جان اور نگین ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ جنید سیڑھیاں اترتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی نگین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ رات کی قربت اور صبح کی دھمکی اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً وہاں سے اٹھی۔ بی جان، میں ذرا کچن دیکھ لوں، شاید چائے ابل نہ جائے۔ وہ جنید کی نظروں سے بچتی ہوئی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ جنید نے ایک گہری اور سخت نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بی جان، جو کافی دیر سے جنید کے بدلتے تیور دیکھ رہی تھی، اس کے قریب ہوئی۔ انہوں نے محبت سے جنید کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، کب تک اسے خود سے دور رکھو گے؟ ایک بار اسے موقع دے کر تو دیکھو۔ بہت نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، تمہارا گھر بس جائے گا۔ بی جان کی آواز میں التجا اور امید تھی۔ جنید نے ہاتھ میں پکڑا فورک پلیٹ پر رکھا، جس کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی، جس میں درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ خوش رکھے گی، اس نے دہرایا۔ بی جان، شادی سے پہلے تو ہر لڑکی یہی کہتی ہے۔ ہر لڑکی ایسی ہی معصوم اور فرشتہ صفت لگتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بی جان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مختلف ہے، لیکن میرے لیے یہ سب صرف ایک سمجھوتا ہے جو میں نے آپ کی خاطر کیا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ کچن کی دیوار سے لگی نگین جو پانی کا گلاس لینے آئی تھی، جنید کے لفظ سن کر وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جنید کے دل تک پہنچنے والا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور شاید وہ کبھی اس کے دل جیت نہ پائے۔ ناشتے کی میز پر بی جان کی نصیحتوں سے تنگ آ کر جنید جھٹکے سے اٹھا۔ بنا کچھ کھائے غصے میں پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ دھڑ سے بند کیا اور بستر پر گر گیا۔ چھت کو گھوٹتے ہوئے اس کا دماغ ماضی کی دھند میں کھو گیا۔ وہ چہرہ، وہ مسکراہٹ جسے وہ کبھی دنیا کی سب سے سچی چیز سمجھتا تھا، سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا۔ ایک لمحے میں اس کا بھروسہ، اس کی محبت، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، اس نے نفرت سے بڑبڑایا۔ معصوم بات کیا دل میں اترتی ہے؟ اور پھر اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے بیچ چوراہے پر دھوکہ دے گیا تھا۔ اس کی انا، اس کا وقار، سب خاک میں مل گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے مایا پر اپنا سب کچھ وار دیا تھا۔ وہ اس کے لیے محض ایک لڑکی نہیں، اس کا کل اثاثہ تھی۔ لیکن جس دن اس کی حقیقت کھلی، جنید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے آج بھی وہ بارش والی رات یاد تھی۔ اس نے مایا کے لیے اپنی پہلی بڑی بزنس ڈیل کی کامیابی پر ایک بیش قیمتی ہیرے کی انگوٹھی خریدی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کیسا عبرتناک سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ وہ پھولوں کا گلدستہ اور وہ انگوٹھی لیے مایا کے پسندیدہ کیفے پہنچا تو وہ ایک کونے کے ٹیبل پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ جنید ابھی آگے بڑھنا ہی والا تھا کہ مایا کی بلند آواز اور اس کے کہکے اس کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ اوہ پلیز جنید، اور محبت، مایا نے تمسخر سے اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ایک سیدھا سادہ اور بورنگ سے انسان ہے جسے میں نے صرف اس لیے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے کیونکہ اس کا بینک بیلنس بہت بھاری ہے۔ میرے برانڈڈ کپڑے، میری شاپنگ اور یہ مہنگی گاڑیاں، یہ سب جنید کی محبت کا نتیجہ ہی تو ہیں۔ جیسے ہی مجھے اسے بہتر آپشن ملے گا، میں اسے اس کی سادگی سمیت وہیں چھوڑ دوں گی جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ اس کے دوستوں کے کہکے نے جنید کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھولوں کا گلدستہ زمین پر گر گیا اور وہ قیمتی انگوٹھی اس کی مٹھی میں کسی انگارے کی طرح دیکھنے لگی۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے مایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ مایا ایک پل کے لیے گھبرا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے انتہائی ڈھٹائی سے کندھے اچکائے، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اس دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسی آج جنید کے دل کے اندر ہو رہی تھی۔ وہ سڑکوں پر دیوانہ وار گھومتا رہا۔ اسے اپنی محبت کے لٹنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اپنی انا کے مجروح ہونے کا تھا۔ اسے لگا کہ عورت کی فطرت میں ہی بے وفائی اور مطلب پرستی ہے۔ وہ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر آتی ہے اور جب مقصد پورا ہو جائے تو جیتے جاگتے انسان کو لاش بنا کر چھوڑ جاتی ہے۔ اسی لیے جب نگین اس کی زندگی میں آئی تو
اس کے گرد نفرت کی ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی۔ اس نے نگین کی ہر سچائی جھوٹ تھی اور معصومیت ایک ڈرامہ اور آنسو ایک ہتھیار لگتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر اس نے دوبارہ کسی پر اعتبار کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس نے کمر بدلی اور اس کا نظر کارپیٹ کے اس کونے پہ پڑی جہاں کچھ دیر پہلے نگین بیٹھی تھی۔ یہ بھی تو وہی کر رہی ہے۔ بی جان کی حرمت، یہ معصومیت، یہ ڈرنا، یہ سب صرف اس گھر میں اپنی جگہ پکی کرنے کے طریقے۔ مگر پھر اس کے ذہن میں رات کا وہ منظر گھوما جب وہ سچ مچ کانپ رہی تھی۔ اس کے آنسو، اس کا وہ بے ساختہ جنید سے لپٹ جانا۔ کیا کوئی اتنا اچھا اداکار ہو سکتا ہے؟ جنید نے جھٹکے سے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، میں دوبارہ بے وقوف نہیں بنوں گا۔ کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی وفا نہیں ہوتی، سب مطلب کے رشتے ہیں۔ اس نے مٹھی بھینچ لی مگر دل کے کسی کونے میں نگین کا وہ روتا ہوا چہرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ ماضی کی کڑوی یادوں نے جنید کے اعصاب کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ کمرے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دو رہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے گلا صاف کیا۔ پیاس کی شدت سے اس کی زبان تلو سے لگ رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورا گھر رات کے اس پہر خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، لیکن جیسے وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا، نیچے کچن سے آنے والی برتنوں کی ہلکی سی آہٹ نے اس کے قدم کی رفتار سست کر دی۔ وہ دبے پاؤں نیچے اترا۔ کچن کے دروازے آدھا کھلا ہوا تھا جہاں سے پیلی روشنی باہر حال میں جھانک رہی تھی۔ جنید نے دیکھا کہ نگین اکیلی کھڑی کام میں مصروف تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک کر بازو پر آ گرا تھا اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کے سرخ گال اور سوجی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے رو رہی ہے۔ پہلے تو جنید کے اندر وہی پرانا غصہ جاگا۔ اسے لگا کہ شاید یہ سب دکھاوا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے کے لیے قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ نگین کی دبی دبی سسکیوں نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ وہ بی جان کی دوائیوں کی بوتل ایک قطار میں ترتیب سے رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ بہت دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں خود سے مخاطب تھی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو جنید نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کا برا نہیں چاہا، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نصیب میں ہمیشہ ٹھوکریں ہی کیوں لکھی ہیں؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، جیسے وہ اپنے خدا سے براہ راست ہم کلام ہو۔ اے میرے مالک، بس جنید صاحب کے دل سے میرے لیے یہ نفرت اور غصہ کم کر دیں۔ میں ان سے بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، بس اتنا کہ وہ مجھے انسان تو سمجھے۔ مجھے پتہ ہے وہ کسی دکھ میں ہیں، ان کے دل کا وہ بوجھ ہلکا کر دے تاکہ وہ پھر سے مسکرا سکیں۔ میں ان کی انچاہی دلہن ہی صحیح مگر ان کے نکاح میں تو ہوں نا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی اور پھر اس سے سسکیاں بھرنے لگی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑا جنید جو پیاس بجھانے آیا تھا، اب خود کو دنیا کا سب سے پیاسا انسان محسوس کر رہا تھا۔ محبت اور سچائی کا پیاسا۔ نگین کے ان لفظوں نے اس کے دل کی اس مضبوط دیوار میں ایک اور گہری درار ڈال دی تھی جسے اس نے برسوں کی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ اسے اپنا رویہ، اپنی تلخ باتیں اور اپنی بے رخی ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ وہ تو ایک گناہ کی سزا دوسرے بے گناہ کو دے رہا تھا۔ مایا کی بے وفائی کا بدلہ وہ اس معصوم لڑکے سے لے رہا تھا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں بی جان کی پسند بن کر آئی تھی۔ جنید نے وہیں سے قدم پیچھے موڑ لیے۔ اس کی پیاس تو نہیں بجھی تھی، لیکن اس کے اندر لگی انتقام اور نفرت کی آگ پر نگین کے آنسو نے ٹھنڈی پانی کا کام کیا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا مگر اب اس کے دل کا بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا، احساس جرم کا بوجھ۔ اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بہت بری زیادتی کر رہا ہے۔ دن پر لگا کے اڑنے لگے۔ جنید کا رویہ اب بھی ویسا ہی خشک اور بے رخی والا تھا جیسے کوئی پتھر کی دیوار ہو۔ وہ صبح سویرے آفس نکل جاتا اور رات گہرے گھر لوٹتا، صرف اس لیے تاکہ اسے نگین کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن نگین نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے جنید کی خاموشی نفرت کا جواب اپنی خاموش خدمت سے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنید جب بھی رات کو تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوتا، اسے اپنی ہر چیز اپنی جگہ پر ملتی۔ اس کے کپڑے استری شدہ، جوتے پالش کیے ہوئے اور میز پر اس کا پسندیدہ پھل کٹا ہوا رکھا ہوتا۔ شروع میں جنید ان چیزوں کو دیکھ کر تپ جاتا، ایسا لگتا جیسے نگین جتانا چاہتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے ان چیزوں کی عادت ہونے لگی۔ ایک شام جنید معمول سے ذرا پہلے گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ نگین چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور نگین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں گڑگڑا رہی تھی، یا اللہ، وہ بہت اچھے ہیں، بس ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، بس تو انہیں ہمیشہ خوش رکھنا۔ جنید کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ وہ وہیں سے الٹے قدم باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ
جو لڑکی اس کی اتنی بےعزتی سہتی ہے وہ اس کے لیے اتنی طرف کر دعا کیسے مانگ سکتی ہے؟ اگلے چند دنوں میں جنید نے محسوس کیا کہ وہ چاہے جتنا بھی برا سلوک کرے نگین کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ ایک دن آفس جاتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا کہ وہ اپنی اہم فائل گھر بھول گیا ہے۔ وہ واپس پلٹا اور جب کمرے میں پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ نگین اس کی شرٹ کو اپنے سینے سے لگائے اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جنید دروازے پر کھڑے سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی محبت اتنی پاکیزہ اور بے غرض تھی کہ جنید کو پہلی بار اپنی نفرت بہت چھوٹی لگنے لگی۔ میں فائل لینے آیا تھا۔ جنید کی آواز پر نگین بری طرح گھبرا گئی اور شرم اور گھبراہٹ سے دوری ہو گئی۔ جی یہ رہی فائل۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ جنید نے فائل پکڑی مگر اس بار اس کی نظروں میں وہ پہلی والی تپش نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے نگین کے چہرے کو دیکھا جو ندامت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ لیکن اس دن آفس میں اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا۔ اس نے بار بار نگین کو وہ معصوم چہرہ اور اس کی دعا یاد آ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد جنید اپنے کمرے میں بیٹھا نگین کا انتظار کر رہا تھا مگر جب کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ آئی تو اسے حیرت ہوئی۔ اسے سمجھتے دیر نہ لگی کہ نگین ابھی تک اس کے سامنے آنے سے شرما رہی ہے۔ اسے ایک شرارت سوچی۔ وہ اٹھ کر الماری کے پاس گیا اور وہاں سے ایک چھوٹا سا کھلونا والے کروچ نکال کے کارپیٹ کے کونے میں رکھ دیا۔ پھر خود سکون سے بستر پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر لائٹ بند نہیں کی تھی۔ نگین کو جب یقین ہو گیا کہ جنید سو گیا ہوگا وہ خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دائیں بائیں تکتی جھانکتی کرتی وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی مخصوص جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کروٹ بدلتے ہی اس کی نظر سامنے پڑے کروچ پر پڑی۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بدحواس ہو کر بیڈ پر چڑھتی ہوئی سیدھا جنید کے سینے سے جا لگی۔ جنید جو اسی پل کا منتظر تھا اندر ہی اندر مسکرایا مگر لہجے میں مصنوعی غصہ لاتے ہوئے بولا، اب کیا ہوا؟ تم یہاں اس طرح کیوں آ گئی ہو؟ پلیز مجھے بچا لیں، نیچے کا کروچ ہے، اسے یہاں سے بھگا دیں، مجھے اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ نگین نے روتے ہوئے جنید کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جنید نے اس کے گرد اپنے بازو کے ساتھ بنائے اور نرمی سے کہا، فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہی رہو میرے پاس، آپ کے پاس۔ مگر نگین کی ہچکچاہٹ پر جنید نے شرارت سے کہا، مگر کیا؟ صبح تو کوئی میری شرٹ کو سینے سے لگا کر مجھے اپنے پاس محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب جب میں خود پاس ہوں تو دور بھاگ رہی ہو۔ جنید کی بات سن کر نگین کا چہرہ شرم سے دہک اٹھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور اس کی گرفت سے نکلنا چاہا مگر جنید نے اسے مزید قریب کر لیا۔ کیا تم میری زندگی بھر میں میرا ساتھ دو گی؟ جنید کی گمبھیر آواز پر نگین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو اس رشتے سے کوئی سروکار نہیں۔ مانتا ہوں نگین، میں نے ایسا کہا تھا مگر تمہاری محبت، تمہارا خیال اور تمہاری دعاؤں نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری معصومیت مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے نگین، کیا تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ جنید کی آواز سے بھری ہوئی تھی۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا جس کے زخم اب بھی ہرے تھے۔ نگین نے ہمت جمع کی اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے جنید کے چہرے کو چھوا۔ میرے اس دنیا میں آپ کے اور بی جان کے سوا ہے ہی کون؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ آپ اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں۔ مجھے آپ سے تب سے محبت ہے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ محبت نبھانے کے لیے کی جاتی ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ محبوب جیسا بھی ہو اس کے دل قیمتی ہونا چاہیے اور آپ کا دل بہت قیمتی ہے۔ نگین نے دھیرے سے اپنے لب جنید کے ماتھے پر ٹکائے تو جنید نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں نگین، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کھڑکی کے پار چاندنی بھی ان دونوں کی محبت دیکھ کر بادلوں کے پیچھے چھپ گئی۔ وکی بچے بس کر دو، کیوں ماما کو ستا رہے ہو؟ جلدی آؤ، بابا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ نگین اپنے 3 سالہ بیٹے کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ماما مجھے ابھی کھیلنا ہے، تیار نہیں ہونا؟ وکاس اگر تم 2 منٹ میں میرے پاس نہ آئے تو میں تمہارے سارے کھلونے کچرے میں پھینک دوں گی اور بابا سے کہوں گی تمہیں نئے کھلونے نہ دلائیں۔ نگین نے تھک ہار کر دھمکی دی، کس کی شکایت لگانی ہے بابا سے؟ پیچھے سے جنید کی آواز آئی۔ وکی بھاگ کر اپنے بابا کے گلے لگ گیا۔ بابا، ماما کہہ رہی ہیں میرے ٹوائز پھینک دیں گی۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کا بیٹا بات نہیں مان رہا۔ جنید نے اسے پیار کیا اور پھر نگین کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وکی کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد جنید نے شرارت سے نگین کا ہاتھ تھاما۔ ویسے بیگم، میرا دل ہے کہ وکی اور بی جان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور ہم اپنا گولڈن ٹائم انجوائے کرتے ہیں۔
جی نہیں، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ نگین نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ کتنی ظالم بیوی ہو! میں ابھی بھی جان سے اپنی دوسری شادی کی بات کرتا ہوں، جنید نے مذاقاً کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نگین نے پلٹ کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ جنید فوراً معصوم بن گیا۔ ارے نہیں، میری کیا مجال، مجھ جیسے ناچیز کے لیے آپ جیسی ملکہ ہی کافی ہے۔ 7 پشتوں تک توبہ جو کسی اور کی طرف دیکھوں بھی۔ نگین کھلکھلا کر ہنسی، گاڑی کا ہارن بجا اور وہ دونوں ایک نئی اور حسین شام کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔